نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو میں نے چند باتیں عرض کی تھی، ان میں سے میں نے اس بات پر زیادہ روشنی ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے، یعنی ہمارا مقصد حیات پورے امت مسلمہ بالخصوص مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا ہماری طرف سے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی چیز سے نفع پہنچ سکتا ہے وہ ہے اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اولاً اپنی ذات کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کریں۔ اولاً خود پکے سچے مومن مسلمان بنے، اور اس کے بعد دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اسلام کی اعمال صالحہ کی دعوت دیں۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس امت کو بشارت دی، خوشخبری سنائی، اور ساتھ میں ذمہ داری بھی دی۔ خوشخبری کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی اس دنیا میں لائے گئے ہو، اس امت کو کہا گیا۔ اور وہ نفع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے اوپر احکامات عائد فرماتے ہیں، تو اس میں یہاں مفسرین فرماتے ہیں نفع کے طور پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم صدقہ کرو، کہ یہ سب سے پہلی مدد ہے کہ ہم جب صدقہ خیرات کریں گے تو اس میں لوگوں کا نفع ہے، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، یہ نفع کہا جا سکتا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ حکم عائد کرتے
کہ تم لوگوں کی خدمت کرو، خدمت خلق کرو، تو اس میں بھی جس کو ذکر کیا گیا کہ تم نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو تو وہ چیز شامل ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہو ان کو اچھائیوں کا حکم کر کے۔ جب تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو گے اور لوگ خود سے اچھا بنیں گے، خود سے اچھائیاں کریں گے، اور ہر ایک اپنے طور پر اس کو لاہے عمل میں لائے گا، عملی طور پر کرے گا، تو ہر آدمی اچھا ہوگا۔ جب اچھا ہوگا تو نفع رسانی ہوگی کہ اچھائی کا حکم کرو۔ پھر اگلی چیز کیا فرمائی؟ ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تم۔ یہ اس امت کو مقصد دیا گیا، اور اسی کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو جب تمہارے سامنے کوئی برائی کو ہوتے ہوئے تم دیکھ لو تو تم کیا کرو؟ اس برائی کو ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے روکو، اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرو کہ تم برائی کرنے والے کو اس برائی سے اپنے ہاتھوں سے روک سکو۔ وہ کس قسم کی برائی ہے اسی طریقے سے تم ہاتھوں کا استعمال کرو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور یہ استطاعت انسان کی جسمانی قوت، قدرت، طاقت سے نہیں آتی ہے، بلکہ ایمان کی مضبوطی سے آتی ہے، ایمان کی قوت سے آتی ہے، کہ اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو جو شخص برا کر رہا ہے، برائی میں ملوث ہے، اس کو اپنی زبان سے روکو، سمجھاؤ، اس کو احساس دلاؤ۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنا ایمان تمہارا مضبوط نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کو برا جانو۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو پہلے یہاں کہا گیا اس پوری حدیث میں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تو آگے اس چیز کو بیان کر دیا کہ وہ استطاعت ہے کیا۔ فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر تم دل سے بھی کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو برا نہیں سمجھتے، اس برائی کو اپنے اندر آنے سے پہلے روکنے کی کوشش اہتمام نہیں کرتے، تو فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، تمہارے اندر ایمان کا یہ آخری درجہ ہے کہ دل سے برا جاننا۔ اگر یہ نہیں کرتے تمہارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم نظر دوڑائیں، امر بالمعروف ہم کرتے ہیں، اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی زد میں ہم آتے نہیں ہیں۔ ہم کسی کو اچھائی کا حکم کریں گے تو اس سے ہمیں بھی نفع ہوگا، لوگ ہمیں کہیں گے جی واہ واہ، دیکھو اچھائی کا حکم کرتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، ہر ایک کو اچھائی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ مگر دوسری طرف اس کے ساتھ ضمنی چیز جو ہے، جو اصل جزوی طور پر اس حکم کے ساتھ لگی ہوئی متصل چیز ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ہم منکرات سے نہیں روکتے۔ حالانکہ اس قرآن کی اس آیت کے ضمن میں جس حدیث کو لایا جاتا ہے وہ منکر سے تعلق رکھتی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ یہاں اس قرآن کی اس آیت کے ضمن میں اس حدیث کو لیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل چیز
منکرات سے روکنا ہے، جس کے اندر نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اصل نفس کا تزکیہ یہاں ہوتا ہے۔ امر بالمعروف تو ہر چلتا پھرتا آدمی کر لیتا ہے، خود سے اچھائی کری ہو یا نہیں کی ہو، مگر ہم دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے جواب میں ہمیں یہ نہیں سننا پڑے گا میاں جی خود ہی اس کام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب میں خود سگریٹ نوشی کرتا ہوں، میں جب دوسرے کو کیا کروں گا، سگریٹ سے روکنے کی کوشش کروں گا، تو یہاں میرے نفس کی ملامت ہوگی۔ اگلا آدمی کہے گا بھائی صاحب خود تو اسی کام میں ملوث ہو اور میرے لیے بڑے ملا جی بنے پھر رہے ہو، چلو نکلو بھائی یہاں سے۔ میں خود بد نظری کا شکار ہوں اور میں جب دوسرے کو روکوں گا تو یہاں میرے نفس کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگلا تو مجھے بخشے گا نہیں کہ بھائی جی خود تو اسی کام میں پڑے ہوئے ہو، دن رات جو ہے نظر بد کرتے رہتے ہو اور مجھے جو ہے بڑے دعوے کر کے اور بڑی دعوتیں دے رہے ہو۔ اصل چیز منکرات سے روکنا ہے جو ہمارے معاشرے کے اصل ناسور ہے کہ ہم نے اپنے سامنے برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم نے کسی منکر کو روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی، اور نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جی ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ اصل چیز منکرات سے روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی وجہ بنی کہ کسی نے منکرات کیے، یعنی شیطان نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اور اس کے بدولت یعنی اس کی نتیجے میں ہم دنیا میں آئے۔ ورنہ امر بالمعروف یعنی اچھائی کرنے والے فرشتے کتنے تھے؟ ایسی مخلوق تیار تھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو سینکڑوں ہزاروں اور لا تعداد سالوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے ہوئے ہیں، جو اچھے ہیں، جو اچھائی کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ مگر اصل مقصد یہاں تھا جس وجہ سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، وہ کیا تھا کہ تم نے منکرات سے بچنا ہے اور بچانا ہے، کیونکہ ہمارا اصل ابدی دشمن شیطان ہے، اور شیطان ہم سے اصل منکرات کو کرنے کو کہتا ہے، وہ ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے، اور اسی چیز کی کل قیامت کے دن ہمیں پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہم میں کا ہر شخص اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ ہمارے سامنے برائی ہوتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس کو فوراً ہاتھ سے روکیں۔ اس وقت اپنے نفس کو ہم خود سے ملامت کریں کہ میرا دین یہاں مٹ رہا ہے، میرے دین کی شایع نشان یہ کام نہیں ہو رہا، میں اپنی عزت سے بڑھ کر میرے لیے دین ہے، اور میں اپنی عزت کو قربان کر دوں۔ اگر مجھے یہاں لوگوں کے جوتے بھی کھانے پڑے، ملامت بھی برداشت کرنی پڑے، مگر میں اس برائی کو ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا اپنے سامنے۔ اصل چیز یہ ہے، اور اسی کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہو کہ یہ کام برا ہے، اس کو علم ہو اور وہ دوسرے کو اس کی تنبیہ نہ کرے، اس کے اوپر تلقین نہ کرے، اس کو برائی سے نہ روکے، اپنے علم کا وہاں اصل جو ہے ثمرہ نہ دکھائے، اپنے علم کا اصل وہاں حق ادا نہ کرے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس برائی سے کنارہ کش ہو کر نکل جائے، تو کل قیامت کے دن یہ علم، یہ جاننا، یہ نالج اسلامی اس کے لیے زوال بن جائے گی۔ فرمایا ایسے شخص کے زبان کو جو ہے لگام ڈالی جائے گی، اور لگام ہوگی آگ کی، کہ جو شخص جانتے ہوئے کہ اس کے سامنے منکر ہو رہا ہے، اس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، اور وہ وہاں اس چیز کی جو ہے حق ادا نہ کرے، تلقین نہ کرے، اس برائی سے ہوتے ہوئے لوگوں کو اس برائی کے کرنے میں جو ہے لوگوں کو روکے نہ، تو اس کے کل قیامت کے دن اس کی جو ہے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور اس کے ضمن میں ہر عالم چاہے وہ جانتا ہو، ہر مبلغ چاہے وہ بیان کرتا ہو، ہر جاننے والا چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہو، چاہے وہ
تبلیغ کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا تبلیغ کے ساتھ نہ بھی اس کا تعلق ہو، مگر اس کو پتہ ہو کہ یہ کام میرے سامنے جو ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے، اور وہ خاموش رہے، تو کل قیامت کے دن اس کا انجام برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے، اگر ہم معاشرے کے اندر چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ میرے گھر میں نہ آئیں، جو معاشرے کے اندر ناسور ہے وہ میرے اولاد کے اندر، میرے بھائی بہنوں کے اندر نہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر کے، اپنے نفس کو ملامت کر کے یہاں قربانی دے اور اس منکر کو روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ اگر یہ دونوں استطاعت نہیں ہے تو وہ اس منکر شخص کو جو اس کام میں پھنسا ہوا ہے اس سے کنارہ کش ہو جائے، اس کو احساس دلائے کہ یہ کام تم برا کر رہے ہو، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔